جناب السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ. اور صاحب آج پارلیمنٹ کا ایک ہنگامی، میں تو اس کو ہنگامی اجلاس کہوں گا، جو یکدم بلایا جائے، اور آپ کی دی ہوئی اسائنمنٹ پہ میں وہاں پہنچا بھی اور میں یہ ڈھونڈتا رہا کہ کہیں سے مجھے کوئی خبر مل سکے یا بات مل سکے کہ یہ مقصد کیا ہے. جو آج خاص مقصد یہ تھا کہ ایک ترمیمی بل پیش ہونا تھا اور پرائیویٹ ممبر ڈے تھا آج، تو 2 ممبرز نے وہ بل پیش کیا جس مقصد کے لیے یہ بلایا گیا تھا. خاص طور پہ یہ آج کا اجلاس جو کہ 2 دن کے لیے ملتوی ہو گیا، اب جمعے کو بلایا جائے گا. برائے مہربانی ایک منٹ ٹھہریے. اب 2 ممبر نے ایک منٹ ٹھہریے. میں آپ سے یعنی معذرت خواہ ہوں جی. وہ کیوں؟ بیرسٹر عدنان حیدر صاحب یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارا ہر ناظر، ہمارے ہر دیکھنے والے جو ہیں انہوں نے وکالت پڑھ رکھی ہے، ان کے پاس وکالت کا لائسنس بھی ہے اور وہ پارلیمانی امور کے ماہر ہیں. یہ میں نے کب کہا؟ نہیں، آپ کا انداز بیاں تھا. یعنی جو بات آپ کی بتائی ہوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو میرا دیکھنے والا کیسے سمجھے گا. بہرحال جی، ان کی بات جو ہے اصولی طور پر یہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن انداز بیاں ان کا غلط ہے. میں آپ کو آسان ترین لفظوں میں یہ بتاتا ہوں کہ قومی اسمبلی کے جو اجلاس ہوتے ہیں جی، ان کا باقاعدہ کیلنڈر بنایا جاتا ہے. آپ کو کم از کم یہ پتا ہوتا ہے کہ آئندہ 6 مہینوں میں کون سی تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، تاکہ اس کے جو اراکین ہیں وہ اس کے حوالے سے اپنی زندگی کو، ہر شخص تو وزیر نہیں ہوتا. بہرحال اس دفعہ متوقع تھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے 5 جو نیا وہ 5 اگست کو ہونا ہے. لطیفہ یہ ہے کہ 6 اگست کو اس فیصلے کی جو سپریم کورٹ نے 8 رکنی اکثریت سے کر رکھا ہے، جس وقت کے لیے جس کو رکاوٹ ڈالنے کے لیے رکھنا چلیں کہہ لیں، لیکن رکاوٹ آسان زبان ہے تو رکھنا کو چھوڑ دیں. جو لفظ مجھے آتا ہو تو پھر آپ آسان اردو میں آ جاتے ہیں. اچھا، بہرحال ابھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت، یار دیکھو ہمارا ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہنگامی اجلاس بلایا. بہرحال نہیں، میں ہنگامی سے زیادہ میں اسے احمقانہ عجلت میں بلایا ہوا اجلاس کہوں گا. حکومت احمقانہ عجلت یہ آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک حکومت انٹرپریٹ کر رہے ہیں لیکن یہ آپ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. میرے نزدیک حکومت نے چلاکی کی ہے کہ حکومت نے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں 6 اگست، کہ 6 اگست کو ان آرڈر 6 اگست کو نازل ہونے والی بلا ٹالنے کے لیے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے عدالت عظمیٰ کا، اس کو روکنے کے لیے آپ نے وہ جو لفظ استعمال کیا رکھنا ڈالنے کے لیے یہ. اچھا، دونوں، کیونکہ آج پرائیویٹ ممبر ڈے تھا، پہلا دن تھا تو پرائیویٹ ممبر ڈے. یہاں پہ بھی جی یہ غلط کہہ رہے ہیں. منگل کا دن تھا. قومی اسمبلی کے اجلاس کا ہر پہلا دن ہرگز پرائیویٹ ممبرز ڈے نہیں ہوتا. پرائیویٹ ممبر ڈے وہ ہوتا ہے جس میں ہر رکن اسمبلی اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی جماعتی حیثیت سے بالا تر ہو کر نجی حیثیت میں کوئی قانون سازی متعارف کروا سکے. اور اس کے لیے جی دن مخصوص ہوتا ہے جس کو پرائیویٹ ممبرز ڈے کہتے ہیں، اور وہ منگل ہوتا ہے. اور اس حکومت کا ارادہ اسی وقت واضح ہو گیا کہ انہیں اجلاس ہی منگل کے دن بلایا. جی ویری گڈ. تو آج پرائیویٹ حیثیت سے 2 لوگوں نے، کیانی صاحب ہیں، بلال کیانی صاحب اور زیب جعفر صاحبہ نے جی یہ ایک بل، ترمیمی بل 2024 پیش کیا. یہ دوسرا ترمیمی بل ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں. اس میں 2 سیکشن میں تبدیلی کی سفارش کی گئی ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 66 اور سیکشن 104. یہ جی اگین عدالت میں کتاب پڑھ کے آپ کو بتا رہے ہیں. مقصد اس کا آپ وکیلوں کے کیوں مخالف ہیں؟ مختصر ترین یہ ہے، میں ناظرین کا ہمدرد ہوں بیچارے، کہ نمبر 1، کسی سیاسی جماعت سے اگر آپ نے وابستگی کا حلف نامہ جمع کروا دیا ہو، جو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے کر رکھا ہے کہ جی ہم سنی اتحاد کونسل کے رکن ہیں، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ ترمیم پیش کی ہے، یہ ترمیم ہے جو یعنی کہ ارادہ جو کلیئر. دوسرا جو ہے یہ سیکشن 66 آپ نے بتایا. دوسری ترمیم 104 پہ آ جائیں کہ جس پارٹی نے، یعنی ان کا یہ دعویٰ ہے، حکومت کا یہ خیال ہے کہ چونکہ سنی اتحاد کونسل جو تھی جس کا پہلے تو حلف نامہ آ گیا، اس نے چونکہ مخصوص نشستوں کی فہرست الیکشن کمیشن کو نہ دی ہو، اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی.
اور یہ ایکٹ منظور ہو گیا تو فوری طور پر نافذ العمل ہو. ابھی تو یہ چلا گیا نا معاملہ, کمیٹی کو اسپیکر صاحب نے بھیج دیا. جی ہاں, اللہ بھلا کرے آپ کا. تو اب کمیٹی گیا تو گیا. ایک سیدھی سی بات ہے, دیکھو یہ کر یہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے آلریڈی کہہ رکھا ہے کہ صاحب آپ کے 39 اراکین کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ تو سر ہم نے عمل درآمد کر دیا, لیکن صاحب یہ 41 کے بارے میں ہم کچھ کنفیوژن کا شکار اس پہ میں گائیڈ تو آپ کی رہنمائی درکار ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ انہوں نے کہا ہوا کہ جی ہمارے چیمبر میں آ جایا کریں. ایک بات ہو. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی چونکہ ہم نے تو اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر لی ہے تو وہ ہمارا حق ہے. جب تک ہم نظر ثانی کی درخواست دائر نہ کر لیں اور اس پر آپ کا فیصلہ نہ آئے تو اس وقت تک الیکشن کمیشن اگر یہ مخصوص نشستوں الاٹ کر بھی دے تو ہم تو نہیں. اب اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر مخصوص نشستیں الاٹ کر دی جائیں تو پھر تو عمل درآمد ہو گیا, پھر تو ریویو رہتا رہے گا. نہیں ہوگا نا کہ جب وہ دیکھو مخصوص نشستیں آئیں گی, فرض کیجئے ایک خاتون ان کا نام ہے XYZ, اب وہ تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی کہلائیں, اب وہ تشریف لائیں جب ایوان میں تو ان کو حلف اٹھانا پڑے گا نا. اب اس سے پہلے یہ قانون منظور ہو چکا ہے, ابھی تو ہوگا نا. یہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, اگر اجلت میں آپ نے منظور کروا لیا, آج کمیٹی کو بھیجا ہے, جمعے کے دن آپ اگر منظور کروا لیں. ویسے حکومت کا ارادہ یہی ہے, جو 2-3 وزراء سے میری بات ہے, عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ نے 2 دن کا وقفہ دیا, اس وقفے کے دوران آپ حکومتی اراکین کو یہاں اکٹھا رکھیں, ان کو سمجھائیں کہ کیسے اس حکومت کو برقرار رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. دریس نا انہوں نے ایک اور بہت اچھا ایک اور بات میں بتا دوں, کیونکہ میں وہاں گیلریز میں پھرتا رہا تو آپ نے کہا کچھ حکومتی وزراء میں, جس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب, عطا اللہ تارڑ صاحب اور کچھ ان کے بڑے سینئر رہنما وہ جو اسلام آباد سے بھی MNA ہیں, ان کی ملی جلی جو میں آبزرو کر سکا ان کی گفتگو سے, شاید یہ آج بل کو ڈیلے بھی کیا جا سکتا تھا کہ جمعے تک لے جایا جائے اس کو. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں, پھر آج پیش بھی کر دیا گیا. اس کی وجوہات دیکھو, اس میں مکاری بہت ہے. اچھا دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں قضیہ چل رہا تھا اور کل میں اس کے بارے میں بہت متفکر تھا تمہارے سامنے. میں نے کہا یہ وفاقی وزراء کیا کر رہے ہیں, وہ جو قاضی فائزی صاحب کا سر مانگنے کی, ٹھیک ہے نا, چیف جسٹس صاحب کا, لیکن وہ بھی ایجنڈے میں, اب ذرا غور کیجیے. نہیں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب ہوا کیا, فی الوقت تو تحریک انصاف کی نمائندگی سنی اتحاد کونسل کرتی ہے. بالکل کرتی ہے. سنی اتحاد کونسل کے جو قائد ہیں وہ کون ہیں؟ صاحبزادہ حامد رضا خان. صاحبزادہ حامد رضا صاحب, وہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے تقریر کی. کس کے خلاف تقریر کی؟ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جو ان دنوں متنازع ہے, جس پر وہ ویڈیو اور وہ گرفتاریاں. غور کیجیے نا, میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جس کی وجہ سے اشتعال دلا کر یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. وہ بات کرتے ہوئے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بہت ساری ایسی گفتگو کی جو میں, ظاہر ہے ہمارا کام ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر معاملات کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے, بھڑکانا نہیں ہوتا جذبات کو. تو انہوں نے اور جو باتیں کی وہ تو میں نہیں کروں گا, لیکن انہوں نے ایک لفظ لکھا کہ سپریم کورٹ کو آئین کو ری رائٹ کرنے کا حق کس نے دیا؟ نہیں, یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے. خدا کا واسطہ ہے, صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے یہ کہا, اور اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ صاحب کھڑے اور انہوں نے کہا میں ان کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اچھا, اس کے بعد معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا. تو یہ آئین کو ری رائٹ کرنے والی بات حامد رضا صاحب نے کی, انہوں نے بھی کی, اس کو انڈوز کر دیا. ٹھیک ہے یار, آپ بات ہی نہیں سمجھ رہے ابھی تک آپ بات نہیں سمجھ رہے, اور ابھی یہاں پہ معاملہ ختم نہیں ہوا. پلیز لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ یہ سیاستدان کیسی کیسی مکاری یہاں دکھاتے ہیں. حکومت مکاری ہے. انہوں نے فوراً کہا, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا مطالبہ تھا کہ اس پر کمیٹی بنائی جائے, وہ تو بن گئی ہے, جو سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور کرے. وہ بن گئی ہے نصرت صاحب. او یار, تو کیا فیصلہ ہوا پھر, ایگریمنٹ کیا ہوا کہ وہ ری رائٹ کرنے والی بات پہ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حرف آخر نہیں ہوتا, اور قومی اسمبلی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس فیصلے کو دیکھے
اور اس کو دیکھنے کے بعد وہ کہے کہ نہیں یہ تو غلط ہے. کتنی خوبصورتی سے آپ نے پی ٹی آئی جماعت سنی اتحاد اور نون لیگ کو ایک پیج پہ کر دیا. یار یہ میں نے تو نہیں کیا. نہیں بڑا اچھا کیا. کیا کمیٹی نہیں بنی ہے؟ بنی ہے. کیا کل سے اس کا اجلاس شروع نہیں ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جسٹیفائی کر دیا. یو آر ویری رائٹ. کیا اس میں یہ نہیں ہو رہا کہ جی یہ فیصلے کو زیر غور لانے کے لیے یہی جو کمیٹی ہے؟ مکاری والی بات پھر بھی سمجھ نہیں آئی مجھے. اس میں مکاری تو نہیں ہے کہ سپریم کنسنسس ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ قابل عمل اور عمل درآمد کے قابل نہیں ہوتا. اس پہ نظر ثانی کی گنجائش ہوتی ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے. یہ فارمولا وہ اپنے آپ پہ بھی لگائیں گے مخصوص. سر یہ ایک الگ بات ہے کہ جو اس موضوع پہ وہ کنسیڈ کر رہے ہیں نظر بظاہر کشادہ دلی کے ساتھ، وہ ایک انتہائی بنیادی طور پر حساس اور مذہبی جذبات سے ایک ظاہر ہے کہ ہر شخص اس کے بارے میں تو آپ ٹھیک ہے نا. کل کہاں مقام تھا کہ وزراء کہہ رہے تھے چھڈاں گے نہیں، کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا. دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے جی قاضی فائز عیسیٰ تو وہ طوطا ہیں جن میں اس حکومت کی جان ہے، وہ نہ رہے تو بس یہ چل چلاؤ کا موسم ہے. آج انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ بات تو آپ کی درست ہے. کیا حنیف عباسی صاحب نے اس فیصلے کے خلاف تقریر نہیں کی؟ حتیٰ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل صاحب، مجھے تو آج پتا چلا کہ پٹیل صاحب جو ہے وہ مذہبی معاملات پہ بھی خطا فرما سکتے ہیں. میں یعنی کہ میں واقعی بہت حیران ہوا. میں بھی حیران ہوا. مجھے اتنا ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی، یعنی وہ بہت مزے کے آدمی ہے، میرے دوست ہیں. علی محمد خان صاحب نے بھی اس فیصلے کو علی محمد خان صاحب تو دیکھو وہ شروع سے ہی ان کا ایک اپنا خاص مخصوص انداز ہے. فیصلے پہ آپ جو بھی کہیں وہ اپنی ہر تقریر کا، ہر گفتگو کا آغاز جو ہے وہ نحمد و نصلی سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا بات؟ تو ان کا تو ایک باقاعدہ نون ایک پہچان ہے. ٹھیک ہے. لیکن یعنی پٹیل صاحب بھی ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، یہ تمام جماعتیں ایک پوائنٹ پر آج ایگریمنٹ ہو گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حرف آخر نہیں. خواہ وہ ایک خاص فیصلہ ہے جو ایک مخصوص تناظر میں حوالہ آیا تو ہے، بنا دیا نا سر. لیکن اس بات پہ کنسنسس کروا دیا کہ جی سپریم کورٹ بھی ایسا کوئی عقل کل نہیں ہے، ہم اس کے کسی فیصلے کو. یہاں میرا ایک پوائنٹ ہے کہ اگر جمعے والے دن جو کہ سارے ممبرز نے، مجھے نون لیگ کے کچھ لوگ جو جن سے میری ملاقات ہو سکی، انہوں نے کہا کہ جمعے کا دن بڑا، اگر پھر 4:30 پونے 5 بجے تک یہ طے ہو گیا کہ جی پیش ہو رہی ترمیم، تو انہوں نے کہا جی جمعے کا دن بڑا زبردست ہوگا، بہت ہنگامہ رہی، خوب. ویسے جمعے کا دن اکثر ان کے لیے اچھا تو ثابت نہیں ہوا. یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا جمعے کے دن آیا تھا. سوال اسی حوالے سے کہ پاس ہوگی یہ امینڈمنٹ ہوگی. اب اس امینڈمنٹ کا پاس ہونے کا مطلب ہے کہ چیلنج کر رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کے دیے گئے فیصلے کو. میں چیلنج از اے اسٹرانگ ورڈ. میں یہ کہوں گا کہ انہیں بتا رہے ہیں کہ سر ہمارے لیے اگر آپ عمل درآمد ہوگا، وہ آئیں گے تو ہمارے اسپیکر صاحب جو ہیں وہ تو اس ایکٹ کے تحت وہ کہیں گے، یعنی کہ مقصد یہ کہ سپریم کورٹ کو بالآخر اتنا پش کر رہے ہیں کہ وہ حکومت کو کہے کہ بھائی صاحب آپ تو توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. حکومت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، شہباز حکومت، جنہوں نے یہ بل پیش کیا ہے. کیا ہو گیا؟ یہ حکومت نے نہیں کیا. کس نے کیا؟ یہ پرائیویٹ ممبرز نے کیا، جس پر آپ نے میری تصریح کی کہ میاں منگل کا دن ہوتا ہے پرائیویٹ ممبرز. او بھائی میرے اس کے موورز ہیں. کیا ہو گیا؟ ارے بابا یہ پرائیویٹ ممبر ڈے ہے تو اس عمر میں اب میں آپ سے یہ سیکھوں کہ کون کیا ہے. بلال کیانی صاحب، آپ کو جب بھی کبھی مسلم لیگ کے جذبات کی گزشتہ 2-4 سالوں سے رہنمائی درکار ہو اور آپ مسلم لیگ کے میڈیا سے بات کریں کہ صاحب آپ کی ترجمانی وہ کہے کہ جی بلال کیانی صاحب کو لے لیں. اچھا، زیب جعفر صاحب، محترمہ زیب جعفر صاحبہ، ان کی والدہ جو ہیں عشرت اشرف صاحبہ، 1985 میں پہلی مرتبہ جب میں نے قومی اسمبلی کور کرنا شروع کی تھی تو یہ خاتون ممبر تھی. اچھا، ان کے والد چودھری جعفر اشرف صاحب، وہ اپنا جعفر اقبال صاحب، وہ ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں قومی اسمبلی کے. پنجاب میں صوبائی وزیر صحت رہے ہیں. ان کی بیٹی ہیں زیب جا، میرے تو گھر کی ممبر ہے، میری بچیوں جیسی ہیں. کیا بات کر رہے ہو؟ اور مجھے ان کی، اگر مجھے ان کی لائلٹی نہیں پتا، ڈائی ہارڈ دے آر ڈائی ہارڈ، اور یہ سانس بھی نہیں لیں گے
آپ اپنی قیادت کے اشارے اور حکم کے بغیر. میں نے اس بات لہذا سے یہ انکار پرائیویٹ نہیں کیا. انیشیٹو ہرگز نہیں ہے. نہیں پھر آپ کہیں گے عدنان تم لیگلٹیز میں پھنس گئے ہو. معاملہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے بیچ میں ہے. سپریم کورٹ کیسے اس بل کا برڈن حکومت پہ ڈالے گی جب بل پرائیویٹ ممبرز نے دیا ہے؟ ختم ہوگی بات. میں نے آپ کو لیگلی بتا دیا. جب یہ پاس ہو جائے گا نظر بظاہر سپریم کورٹ کو چیلنج کرتا بل، تو کیا صرف اس کے موور ہی تلے جائیں گے توہین عدالت میں؟ وہ آئز ہیو اٹ اس کی حمایت میں ووٹ ڈالنے والوں کا کیا ہوگا؟ فرض کرو اگر اس پہ توہین آپ عدالت. یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ ممبر نیشنل اسمبلی کو توہین عدالت میں سپریم کورٹ بلا لے گی. تو اگر فرض کریں کہ وہ توہین عدالت کا قانون ہی نکال دیں پی سی بی سے، پھر کیا کرو گے؟ اسی بھی نہیں پاکستان کیا وہ کیا ہوتا ہے وہ مجموعہ فوجداری کیا تعزیرات مجموعہ ہے تعزیرات پاکستان. جی دیکھیں میں وکیل نہیں ہوں لیکن میرا خیال ہے مجموعہ ہے تعزیرات پاکستان. وہ اگر وہ بھی اڑا دیں پھر. نہیں، اسد صاحب نے ایک تصحیح میری کر دی ہے کہ نور عالم خان صاحب بھی توہین عدالت کا ایک بل لے کے آ گئے ہیں. اچھا دیکھو اب مجھے یہ پتا نہیں تھا. دیکھا آپ نے کہ اگر ختم کرنے کا نا اگر مجموعہ تعزیرات پاکستان سے توہین عدالتی کو فارغ کرتے ہیں تو کس قانون کے تحت جو ہے آپ کو سزا دی جائے گی؟ نہیں اچھا، یہ جتنی خبریں ہم بتا رہے ہیں یا جو باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں یہ کو جمہوریت کے لیے اچھی خبریں نہیں ہے. سوری ٹو سے ایبسولوٹلی نہیں کہ آپ اگر کا پارلیمان اگر عدلیہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا میں تو بھیا اور ایک محاذ کی کیفیت ہوگی تو عدنان صاحب میں تو پہلے دن سے نمبر 1 میں کہے چلے جا رہا ہوں. مجھ سے زیادہ میں نے سفر کیا ہے، اپنی جو بھی میرے تحفظات ہمیشہ تحریک انصاف کی سیاست کے بارے میں رہے. میں اسکرین پر بین تھا لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں اپنے تعصب کی بنا پر ریالٹی کو نظر انداز کر دوں. 8 فروری کو لوگ نکلے ہیں اور یہ ثابت ہوا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف جو ہے 8 فروری کے انتہا میں جو کچھ بھی ہو گیا ہو قومی اسمبلی کی واحد لارجسٹ سنگل پارٹی ہے. اور اس حقیقت کو ریکگنائز کرتے ہوئے ان کے حصے کی جو تصویر کا ایک نشستیں ہیں. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ 8 فروری کو جو مرضی نکلتا رہا ہو وزیر اعظم شہباز شریف ہے. حکومت پاکستان بھی میں انکار نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جو واحد اکثریتی پارٹی کی صورت میں نکلے تو سیاسی منطق کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کہتے کہ جناب ہمارا یعنی پہل سازی کا حق ہمارا ہے، ہم حکومت بنائیں گے. بٹ ان کو یعنی پیپلز پارٹی جو ہے اشارے کے نایوں میں کہتی رہی ساڑھے لے پھیرا دے پاؤ، نہیں پائے. بلاول صاحب انہوں نے نون لیگ سے ملاقاتیں کینسل بھی کی تھی. ارے صاحب میں عرض آپ سے کر رہا ہوں نا، تو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے آئی ہوئی، کیونکہ آئیڈیا یہ تھا کہ ماہی آگے گاتے ترتی سے جاواں گی، یعنی کہ میں کیوں وزیر بن نہیں. وہ تو پھر ایک بعد میں کیا نا کہ بھائی آپ اگر اپنی حکومت قائم کر لیتے تو اس دوران آپ اپنا چھینا ہوا مینڈیٹ بھی واپس لے سکتے اور اپنے بانی کے لیے بھی آسان کر سکتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر فریق اپنے اپنے موقف پہ ڈٹا رہے گا اور ڈیلے ہوتا رہے گا. اس دوران سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے اور تمہارے جیسے صحافی ناب نہاد مبینہ جن پہ الزام ہے کہ وہ صحافی ہیں، ہم پارا چنار ڈسکس نہیں کریں گے، ہم بلوچستان ڈسکس نہیں کریں گے. ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ سیٹاں مل رہی ہیں کہ نہیں. حکومت نے طے کر لیا کہ مخصوص نشستیں نہیں دینی، بھلے آخری لڑائی لڑنی پڑے اور وہ لڑ بھی رہے ہیں. ایک بریک فوری طور پر. جی ناظرین ویلکم بیک. نصرت صاحب مجبوراً مجھے پھر اڈیالہ کا رخ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں روز نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اب تو کہانی آ گئی ہے کہ نمائندہ تسی لاؤ، میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. بہرحال حیرت نہیں ہوئی اس بات؟ نہیں ہرگز نہیں ہوئی. کیوں؟ اینی وے وہ میں اس بارے میں آؤں گا لیکن پہلے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اتنی سر. جی کوئی یعنی دیکھو بریکنگ نیوز نہیں ہے. صرف فرق یہ ہے کہ پہلے عمر ایوب کے ذریعے یہ الفاظ یہ پیغام دیا گیا تھا سفید جھنڈا، پھر علیمہ بی بی کے ذریعے بات کی گئی، اب براہ راست انہوں نے عدالت میں اپنی پیشی کے دوران یہ بات کہی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس حوالے سے یہ بریکنگ نیوز نہیں ہے. لیکن یہ کہ اب خواہش اور تمنا کا اظہار، یعنی اب قاصد کی بات نہیں رہی، اب خود ہی کہہ دیا گیا کہ زبان غیر سے کیا گفتگو کرتے، زبان غیر سے کیا گفتگو کرتے.
لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کی جانب آؤں میں ایک بات پہ دیکھو اس پہ کل مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، حالانکہ میں بہت خوش تھا کہ بڑے عرصے بعد آپ نے ایک انیشیٹو لیا. کون سا؟ آپ نے انیشیٹو لیا کہ یار یہ جو اڈیالہ میں ایک ملاقات ہوئی تھی علیمہ بی بی کی کہ اور ان کے پیچھے جو گورا کھڑا ہے وہ کیوں کھڑا ہوا. چارلز گلاس. میں دل سے بہت خوش ہوا آپ نے اس کو تلاش کیا. اب آپ نے ہمارے بہت سارے دیکھنے والے ان کو یہ آپ یقین مانو 99% حتیٰ کہ میرے عزیز ترین دوست بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ اور میں ڈرامہ نہیں لکھ، کیونکہ میں پلے رائٹ بھی ہوں تو وہ اور نصرت نے ڈرامہ لکھے ہونا کہ اس پہ عدنان بھی کہکہا لگاتا ہے پھر وہ کپ اٹھاتا ہے. آپ لوگوں کو میں کیا بتاؤں کہ آپ کس وقت دفتر تشریف لاتے ہیں. اچھا یہ میرے عیب ضرور گنوانے ہوتے ہیں آپ نے. بہرحال میں خوش ہوا کہ یار تم نے اس کا پتہ چلایا. جب ہمارا شو چل گیا سب کچھ ہو گیا تو رات کو 12:15 بجے کے قریب میرے ایک دوست جو 1970 کی دہائی سے میرے دوست ہیں، جب سے ہم نے طالب علمانہ سیاست اکٹھے کی. اچھا بہت پرانے دوست ہیں. اور وہ دنیا کے امریکہ سے شائع ہونے والے سب سے زیادہ بکنے والے اخبارات میں سے ایک کے یہاں پہ بہت عرصے تک نمائندہ رہے ہیں اور انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں. اوکے. انہوں نے پہلے تو مجھے میسج کیا کہ کین آئی کال، پھر انہوں نے کہا خسمان ہے کین آئی اور ناٹ، انہوں نے ٹک کر کے فون کیا. میں کہا ہلو، تو کہنا یار سوری لیکن مجھے آج بہت شرمندگی ہوئی تمہارے اوپر. آئی فیلٹ ashamed کہ جب تمہارے سامنے عدنان نے چارلز گلاس کا نام لیا تو آپ نے کہا کہ آپ اس کو نہیں جانتے. آپ نے کہا کہ آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا، میں نے یعنی آن ایئر بھی کہا اور اس کو بھی میں نے کہا یار میری جان میں نہیں جانتا اس کو. وہ تو کہا نہیں یار میں اس کو جانتا ہوں، یہ بندہ امریکہ کا بہت بڑا ایک ٹی وی نیٹ ورک ہے، اس کو ABC کہتے ہیں. آج کل ذرا وہ چھوٹی لائنوں میں ہے، آج کل MSNBC اور فاکس وغیرہ، لیکن ایک زمانے میں وہ بہت بڑا CBS اور وہ یہ. انہوں نے کہا کہ یہ اس کا 10 سال تک ویسے ہی نمائندہ رہا ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ تم اس کو اس لیے نہیں جانتے ہو کہ اس کی پاکستان کا بھی ایکسپرٹیز نہیں رہا ہے. اس نے اپنا سارا وقت جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں گزارا. ایکسپرٹ اور مڈل ایسٹ. اس نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، اس نے ڈاکیومنٹریز بھی بنائی ہیں، پھر یہ CNN کے لیے بھی کام کرتا رہا ہے. اور اس نے جو اپنی پرائیویٹ حیثیت میں جو مختلف عرب میں لبنان، عراق وغیرہ کے بارے میں جو فلمیں بنائی ہیں وہ BBC پر نشر بھی ہوئی ہے. اچھا. تو میں نے کہا یار آئی ایم سوری لیکن میرے ساتھ، کہتا نہیں وہ چونکہ پاکستان اس کا کبھی رہا نہیں. تو میں کہا تم کیسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ مجھے ملا ہے بہت دفعہ ادھر ادھر. ظاہر ہے کہ عراق کی جنگ میں جیسے یعنی میں بھی گیا تھا، میرے بھی بہت سارے جرنلسٹ میں نے لبنان میں بن جاتے ہیں جب آپ جاتے ہیں کانفلکٹ میں افغانستان میں. انہوں نے کہا کہ یار یہ شخص جو ہے یہ علیمہ خان کے بھائی کا آکسفورڈ کے دنوں سے قریب ترین دوستوں میں سے. اچھا ٹھیک. اور وہ اس سے پہلے بھی جیسے تم نے اطلاع دی تھی کہ آیا تھا اور جب وہ جیل نہیں گئے تھے تو ان سے ملاقاتیں بھی کرتا رہا. تو ان دنوں جب یہ آیا تھا تو اسلام آباد میں مجھ سے ملاقاتیں کرتا رہا کیونکہ ہم ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، ہم جانتے ہیں. اور یہ بڑا سینئر آدمی، تم نے 50+ کا یہ نہیں ہے. ان سے میں نے کہا یار وہ سوری میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو پھر وہ یہ کہ جیسے پھر جناب میری ایک بیرون ملک مقیم ایک دوست ہیں، وہ غیر ملکی ادارے کے ساتھ اب بھی وابستہ ہیں. میں نے کہا نصرت I could never imagine you could be that ignorant. You didn't know him. میں کہا I swear I didn't. وہ بھی رات کو 1 بجے سے پہلے کا سارا 12 اور 1 کے درمیان یہ وقت ہوا ہے. تو دیکھیے جی ہرگز عدنان کا یہ مقصد نہیں تھا لیکن نہیں تم نے جو آپ نے کلیئر کیا کہ آپ نہیں جانتے. یہ نہیں آپ نے نہیں جانتا، صحافی ماننے سے انکار آپ نے بھی نہیں کیا، میں نے بھی نہیں کیا. میں نے کہا کہ I haven't heard، لیکن اب وہ کلیئر ہو گیا. آپ یہ کہہ رہے تھے اچھا اب آپ نے کیا کیا، چونکہ آپ تو بکاتا اور لے دوڑی، آپ کو تو ہر معاملے کی جلدی ہوتی ہے. آپ نے جلدی جلدی ان کا نام ڈالا، گوگل کیا. آپ نے کہا حال ہی میں انہوں نے جو ٹویٹس وغیرہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ ابھی بھی وہ PTI چلے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے بعد پھر آپ اس کے پیچھے لگ گئے کہ یار ابھی کہاں ٹھہرا ہوا ہے، میں اسے کب لگا لوں، یہ وہ ادھر نہیں تھا. اب لوگوں کو جیسے تاثر یہ ملا
کہ آپ کچھ اس طرح کا فضا دے رہے ہیں کہ یہ کوئی 2 نمبر کا بندہ تھا جو شاید پتہ نہیں کسی غیر ملکی ایجنسی کا نمائندہ نہ ہو. اوہو وہ کل بھی میں نے کوشش کی تھی پر آپ نے کلیئر کیا تھا کہ ہی از اے جرنلسٹ. افواہیں جب پھیل رہی ہوں تو میں نے کل بھی اس وقت فون میں کہا تھا کہ یار فرض کرو ایک صحافی ہے تو داؤ لگانے کی ہاں یہ بات ہے. لیکن میں نے کہا کہ اگر میں اس پائے کا صحافی ہوں گا تو میں کیا یہ سوچ سکتا ہوں کہ برطانیہ میں تحریک انصاف کے قائد کے لیول کا کوئی بندہ جیل میں ہو اور میں اس طرح وہاں پہ ملنے کی کوشش کروں تو وہ تو مجھے جو ٹھیک کر لیں گے. بہرحال اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے جو دوست ہوتے ہیں اپنے ممدوح کو بھی, یعنی دیکھیے اگر فرض کریں اگر واقعتاً یہ حکومت اپنی آئی پہ آئی ہوتی اور علیمہ بی بی نے کی جانب سے ریٹرن آیا ہوتا کہ جی ہماری فیملی کے فلاں فلاں لوگ آ رہے ہیں, اتنے لوگ آ رہے ہیں, وہ کہتے جی اس کو پہلے یوں کر کے پھیلاتے میڈیا پہ اور کہتے کہ جی یہ تو مقدمہ بندہ تھا دونوں بھی کر دیتے یو نو. لیکن ایسی ٹالرنس جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد وغیرہ کو نہیں دکھائی جاتی, نہ ہی بیچاری وہ عالیہ حمزہ, لیکن وہ یہ ہے کہ اس طرح اور بھی خواتین کچھ جیسے خدیجہ شاہ بیچاری بہت طویل مشکلات سے گزری ہیں, لیکن بہرحال خدیجہ شاہ ہیں اور عالیہ حمزہ, میں عالیہ حمزہ اور ایک اور خاتون ہے وہ بڑی مسکراتی ہوئی ہر دفعہ باہر آتی ہیں, وہ تھی صنم جاوید صاحبہ. بہرحال اینی وے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اب ہم نے اپنی یہ تصحیح کر دی ہے کہ بھائی ہمارا ہرگز, یعنی آپ کا بھی یہ مقصد نہیں تھا. اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے جی اس کو ہر کام کی جلدی ہوتی ہے عدنان کو, اور میں تو پہچان لے بھائی اڈیالہ جیل بار انگریز کی کر رہے ہیں, اب ہم سرائکی انگریزوں سے امپریس ہو جاتے ہیں. نہیں, اصل میں یہ ہوا کہ جو افواہیں چل رہی تھیں کہ جی امریکی اور برطانوی ڈپلومیٹ مل رہے ہیں. اب ٹائم کم ہے سر. اچھا اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ ہے کہ جو گفتگو ہے, بات چیت ہے اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کرنے کی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس پہلو جاؤں, اس طرف جاؤں کہ اس طرف جاؤں. آپ کا دل کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے, آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ ویسے آج جو وفاقی وزراء, آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ میرا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں سر. آپ کی خبر کیا کہہ رہی ہے؟ خبر ڈھونڈنے کے چکر میں اب جو وفاقی وزراء ہیں, میں نے آپ کی خبر کو تصحیح کی, وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یس انگیجمنٹس ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی. سر میں نے آپ کو کل یہ کہا تھا, اور میں نے ویکینڈ, جمعہ, ہفتہ, اتوار, ان تینوں دنوں کی میری تحقیق کا نچوڑ یہ تھا, میں نے لفظ استعمال کیا تھا, میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں تاکہ کنفیوز نہ ہو, کہ وفاقی وزراء کی اکثریت, وفاقی وزراء کی اکثریت, وفاقی وزراء کی اکثریت ٹھیک ہے یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اور اس کا وضاحت کرتے ہوئے میں نے تمہیں یہی کہا تھا کہ یار جب خود ان راستوں سے چل کر آئے ہوئے ہوں نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ بھی راستے ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ریاست ایک بہت کمپلیکس, بہت پیچیدہ ایک جانور ہے, یہ ہاتھی سے بھی بڑا جانور ہے, بہت بڑا جانور ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے. نواز شریف صاحب جس رات فلائی کر کے گئے, اس رات میں عمران خان کے دور حکومت میں نواز شریف صاحب جب پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں فلائی کر کے سعودی عرب, اس دن ٹھیک ہے رات کو میرے ایک بہت قریبی دوست نے کھانا کر رکھا تھا رات کا. ان کے کھانے پہ ہمارے ملک کی ایک بہت طاقتور ایجنسی کے بہت بڑے افسر بھی موجود تھے. اچھا آپ ان سے ملتے تھے اس زمانے؟ نہیں, میری ان کے کھانے پہ ملاقات, ان کے وہ پرانے کورس میٹ وغیرہ تھے, وہ میرے بچپن کے کلاس فیلو تھے, وہ جن کے ہاں کھانا تھا. تو میں بھائی صاحب میں دیر سے پہنچا, میں کو 9:45 بجے کے قریب پہنچا. میں نے معذرت کی, میں نے کہا جناب آئی ایم سوری, میں نیوز اخبار میں کام کرتا تھا, فرنٹ پیج پہ میری سٹوری ابھی بھی ریکارڈ میں ہے, جس میں تھا کہ برڈ ہیز فلون. میری نواز شریف صاحب چلے, انہوں نے ایک دم سے فون, انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہوں تم؟ نہیں ابھی موبائل آئے تھے کچھ, وہ گئے, انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو ایک آئل کمپنی کا طیارہ تھا, یہ وہ حساس ادارے میں سر اور بہت بڑے, لیکن ان کا ایک ایسے شعبے سے تعلق تھا جس کو تو بھائی ریاست میں ایک شعبہ ادھر جا رہا ہوتا. اچھا دیکھو نا, ایک یہ بات کل مجھے جیسے جو میں نے کہا تھا, کسی حکومتی بندے نے نہیں, کسی ریاستی بندے نے نہیں, ایک مارکیٹ کے بندے نے یہ کہا کہ جی جب سے یہ گفتگو کی بات ہوئی ہے یہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین, جب سے یہ سفید جھنڈے ہواؤں میں لہرانا شروع ہوئے, تو 70% ایسے اکاؤنٹس جو مسلسل جو ہے وہ
वो वैसे कम हुआ, ये मैंने भी फील किया। नहीं, उन्होंने तो यार क्वांटिफाई करके ठीक बताया है, ना, एल्गोरिदम आज तो यूं आ जाता है ना कि हाँ, आपके ठीक है, ट्वीट ठीक को है। कितने लोगों ने देखा, यार क्या बात कर रहे हो तुम, ठीक है ना। तो भाई कोई पता नहीं कि इस चक्कर में अगर फर्ज करो उन्हें ये महसूस हो रहा हो कि यार इन चीजों से अगर थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो कर लीजिए। अब लेकिन दूसरी जानब देखें, अलीमा खान साहबा को भी मुकदमात में नामजद किया गया। नहीं, अलीमा खान साहबा से ज्यादा है कि इसी बात की जहां पर ये होता है कि नहीं यार, अगर कोई बातचीत हो रही होती तो देखिए ना, इस बातचीत का आगाज ही होता है। 30 सुनो मेरी सेकंड, बात, 30 नहीं, सेकंड। क्लेम ये किया जा रहा है कि जी ये जो गुफ्तो शुनीद जो यानी फर्स्ट जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है वो इस बात से हुआ कि जी माजरत की गई उनसे कि साहब आप हाँ, वो prosecutor। इद्दत का केस जो था ये गलत था। अच्छा, नहीं वो नहीं, वाला, इद्दत अच्छा, का ठीक है, केस जो है जी ये गालिबन ये कोई अच्छा मुनासिब चीज नहीं थी। चलें जी, ये हो गया। दिलों में अगर वो थी रंजिशें, वो जानी चाहिए थी इसकी वजह से, तो आज ही फैसला हुआ है। रावलपिंडी पुलिस ने गालिबन ये कहा है कि 9 मई के केसेस जो हैं वाकयात, उनमें से 11 केसेस उसमें मुशर्रफ बीबी को नामजद किया है कि वो भी इश्तिहाल दिलाने वालों में शामिल थी। अच्छा, भाई अगर तो कहानी ये है कि जी सुलह सफाई का, प्यार मोहब्बत का, दोस्ताना गुफ्तगू का आगाज उस मासरत से होता है तो ये फिर क्यों जो नाम- बिलवास्ता आती है, तो फिर आज ही ये क्यों हो रहा है? ठीक है, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि कुछ अफवाहें हैं जो हमको जारी अब कर बस परेशान किया। वेरी राइट, एक वक्फा फौरी तौर पे। वेलकम बैक। नो साहब, एक चीज तो मैं हमेशा पढ़ता और सुनता आ रहा हूँ कि मुल्क की माशी हालात को ठीक करने के लिए टैक्स नेट बढ़ाएं, टैक्स नेट बढ़ाएं, लेकिन मैंने अमली इकदाम इस हवाले से नहीं देखे। कोशिशें की, अमली इकदाम उस तरह नहीं। मुझे मौजूदा जो हमारे वजीर खजाना है, ये मुझे उस तरफ इनका फोकस नजर आता है। आज भी उन्होंने कहा कि हर रिटेलर पर टैक्स लगाएंगे, टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, टैक्स नेट बढ़ाएंगे तभी हमारे टैक्स टारगेट पूरे होंगे। तो मुझे तो लगता है ये बड़े जो है कॉन्फिडेंट हैं और ये अमली तौर पे ये करना भी चाहते हैं, टैक्स नेट बढ़ाने वाला जो चैलेंज है। हाँ, फोकस्ड एंड ड्रिवन है, लेकिन भाई रास्ते में बड़े वो खड़े हुए हैं, मगर बात ऐसी बात नहीं है। देखो आज ही उन्होंने जैसे कहा है कि जी बहुत सारे लोग के भाई यानी 75 सालों में जो नहीं हुआ, बहरहाल किसी न किसी दिन तो करना पड़ेगा। तो इन 75 सालों में जो बड़े बड़े मगरमच्छ बन गए हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं सिर्फ मजीद हूँ, सर देखो देखने वाले हमेशा उनका एहतराम किया करो, उनसे बड़ा आपका कोई उस्ताद नहीं है। हाँ, अब आप तो खैर बादशाह आदमी हैं, तो सुबह से मैं भी, यानी प्रोड्यूसर साहब भी, हमारी रिसर्चर भी, वो टिकर पे टिकर चला रहे हैं, सब कुछ है। मुझे एक देखने वाले हमारे मेहरबान ने अभी मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा जनाब नुसरत साहब ये बताइए कि अगर वाकई गुफ्तगू के इम्कानात होते तो आज ही ISPR की जानिब से ये खबर रिलीज नहीं हुई कि कोई अकबर साहब थे, कोई रिटायर्ड कर्नल नहीं, हाँ, वो हुआ। उनसे बैच भी और बाकी मुराद छीन ली गई, क्यों? और उन पर इल्ज़ाम ये है कि वो उकसा रहे थे। तो इसका मतलब है कि वो तो कहते हैं कि 9 मई में हम अपने तो बंदे किसी को भी ये बात तो कई दफा उन्होंने की। नहीं यार, अभी हम बात कर रहे थे ना, तो उन्होंने कहा जी आज ही ISPR की आई है। ये तो एक है ना, इससे पहले भी हो चुके हैं 9 मई में हमने तो फिक्स। ठीक है, फिर जो तुम आप बात एक और कर एंगल दे रहे हैं हो गुफ्तगू का। कि ठीक है, इस वक्त की जो कि हम बात कर रहे थे सेकंड सेगमेंट में, उसको ब्रेक पे जाते ही वो कहते हैं साहब आपको क्या हुआ है। हाँ। ठीक, 12। लेकिन सर मेरा फिर आप कहेंगे ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसकी पीछे को वजह तो होगी ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई रियासत बहुत बड़ा जानवर होता है, तब यानी एक पहाड़ है, एक पहाड़ के पीछे कुछ हो रहा है, एक पहाड़ के इस तरफ कुछ हो रहा है, एक पहाड़ की नशीब में कुछ हो रहा है, इदारा तो इदारा है, और ये सब मिलके ही होता है ना। आप कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ ये एक पोर्शन एंगेज कर रहा है। अरे पोर्शन नहीं यार, एक बाकायदा एक स्ट्रेटेजी बनाई, उसमें टैक्टिक्स हैं, एक वसी तरह का आपके अहदाफ हैं, उसमें टेक्निकल पोजीशन रखी कि यार वक्ती तौर पर डगे के टैक्टिकली चीजों को जरा थोड़ा सा सॉफ्ट किया जा रहा है, तो व्हाई नॉट। ठीक है, लेकिन इनका हदफ यही है। एनीवे ठीक है, आपने सेगमेंट के आखिर में वो बुशरा बीबी वाला भी हवाला दे दिया था। वो तो मैंने बहरहाल वो शायद उनको तो ये बात आई ना, मैंने वही कहा कि भाई अगर ऐसी बात होती तो आज ही, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गुफ्तगू का आगाज ही इस पॉइंट से होता है कि माजरत की जाती है कि राम ठीक हो गई बात। अब आ जाते हैं इधर। देखिए मसला ये नहीं है कि आप टैक्स नेट बढ़ाएं या ना बढ़ाएं,
میرے جیسے عام آدمی کا گلہ یہ ہے کہ جناب آپ تو ٹیکس مجھ سے وصول کرنا شروع ہو گئے بجلی کے بل کے ذریعے. یعنی ایک تنخواہ دار کے حوالے سے تو ہم جو دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی جو بل دے رہا ہے اس میں تو کیپیسٹی پیمنٹ بھی دے رہا ہوں، اس میں سیلز ٹیکس بھی دے رہا ہوں. تو بجائے اس کے کہ ہمیں تو جھانسا یہ دیا گیا تھا کہ یہ حکومت آتے ہی جلد از جلد کچھ ہمارے جو بڑے بڑے سرکاری ادارے ہیں ان کی نجکاری کرے گی. وہ تو اس پہ کام تو کر رہی ہے نا یار کام تو ٹائم لگتا ہے نا. یہ دیکھیں نا، یہ جب میں اس لیے کاؤنٹر کر دیتا ہوں کہ یار کم از کم ان کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو ان کو. بھائی میں وہ ایک جاہل آدمی ہوگا جو یہ کہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھائے بغیر کوئی ریاست خود کو خود مختار اللہ بھلا کر کرے آپ سکتی ہے. اللہ اللہ خیر سر. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم 1950 کی دہائی سے کیا ہماری یہ طے شدہ ریاستی پالیسی نہیں رہی کہ کیا ضرورت ہے ادھر ادھر توجہ دینے کی؟ امریکہ کو جب ضرورت پڑے گی ہم کہیں گے حاضر حاضر لگو ہمارا. تو دور ہی گئے نا، تو گزر گئے نا وہ زمانے. اب اس زمانے کی جو عادتیں ڈیولپ ہوئی ہیں انہیں 2024 میں ایک دم سے تو آپ چینج نہیں کر سکتے. اور یہ کڑا وقت ہے. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیے ابھی تک یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے تو دوست تھے، سعودی عرب ہو گیا، UAE ہو گیا، چائنا، یہ ہر سال رول اوور کر دیتے تھے کہ چلیں جی اس سال نہیں، ہم اگلے سال. اس دفعہ IMF نے مجبور کیا کہ نہیں، آپ ان سے 3 سال کا رول اوور لے کر آئے. اب آپ نے کہا کہ وہ ہو گیا ٹھیک. IMF اس کے بعد 7 بلین دے گا. اس سے کیا ثابت ہوا؟ دریسنا فرض کرو یہ حکومت چلی جاتی ہے یا یہ وزیر خزانہ نہیں رہتے ہیں تو کیا آئندہ 3 سال تک IMF کے پروگرام پہ عمل درآمد ہو سکے گا؟ میرا خیال میں تو ہوتا رہنا چاہیے. وہ تو سٹاف لیول ہوتا ہے ان کا. میں پھر کہہ رہا ہوں بورڈ آف ڈائریکٹر سے منظور ہو گیا. 6 مہینے بعد یہ وزیر خزانہ نہیں رہتے، یہ حکومت نہیں رہتی. چلتا رہے گا میرے خیال میں تو چلتا رہنا چاہیے. دیکھیں نا، ہم نے پچھلے IMF پروگرام میں 3 حکومتیں چینج ہوئی تو IMF پروگرام تو چلتا رہا. ہاں، نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے. ہاں، اور امپلیمنٹیشن دکھانی پڑتی ہے. اللہ بھلا کرے آپ کا. فرض کریں اگر تحریک انصاف برسر اقتدار آ گئی تو وہ یہ کہے گی کہ یہ بجلی کا بل نہیں ادا کریں گے ہم. وہ یہ کیوں کہے گی؟ یہ IMF کو ری نیگوشیٹ ہونا چاہیے. نہیں، میرے خیال میں اب وہ سیاسی بیانیہ نہیں ہوگا. IMF پہ سب کو پتا ہے جو معاشی حالات. اچھا، بس وہ یہ کہیں گے کہ آپ کو بل اتنا ہی آتا رہے گا، ہمیں اقتدار میں لیا ہے. تو اس کی وجہ سے غریب آدمی کہے چلو جی نہ کو جان چھٹی ہے تو ہوں تسی آ جاؤ تو بل اسی نہیں دے رہا گے. ایسے بھی ہو سکتا ہے. آپ اس PTI سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں جو 2.5 سال سے صرف اس بات پہ پیٹ رہی ہے کہ میرا بانی، میرا ووٹ، میری سیٹیں. کیا 2 سال میں اس PTI نے، جو پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، کیا اس غریب عوام کی بات کی ہے انہوں نے؟ شہباز شریف لاکھ برا صحیح، مجھے تو اس سے زیادہ بری اور نااہل اس ملک کی اپوزیشن لگتی ہے، پاکستان تحریک انصاف لگتی ہے. اس نے اپنا پولیٹیکل کیپیٹل کیا اس عوام کی، روز میری کلاس لیتے ہیں آپ کا زور چلتا ہے ہم صحافیوں پہ، وہ تم لوگ خبر ہی دیتے، تم عوامی مسائل کی بات نہیں کرتے. کبھی دل بڑا کریں نا. عمر ایوب صاحب کا ذاتی تعلق ہے، اس طرف آپ آتے نہیں تو آپ PTI بھی بات کریں. یہ دیکھیں نا، آپ ایک دم سے پوری کی پوری صحافیانہ دیانت پہ میری، یعنی کہ جی چونکہ آپ کا عمر ایوب سے ذاتی تعلق ہے. میں تو یہی سمجھوں گا نا. کیا بات؟ آپ مجھے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں نا، عجیب بات کہ ہم 2% کے صحافی. میں نے کبھی آپ کو الزام لگایا تو میں، اچھا جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں لفظ ہم صیغہ میں استعمال کرتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو شرمسار محسوس کرتا ہوں. اب یہ ہم اس جمیلے میں الجھے ہوئے ہیں. دیکھیے ایک سوال ہے، بلوچستان میں کتنے بڑے بڑے نامی گرامی سردار ہیں جی، وہاں تو فلاں 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 فلاں. اب ایک خاتون نے آگے لگایا ہوا ہے پورے سسٹم کو. وہ تو کوئی بہت بڑے وہ نہیں ہے نا، وہ تو کوئی بکتی نہیں ہے. ہیلو ٹھیک ہے، وہ تو خیر بخش مری نہیں ہے. اور اس طرح کی کتنی، ابھی جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، یہ وہ تو جب اگر آپ کی مین سٹریم پارٹیز اور آپ کا مین سٹریم میڈیا جب اس طرح کی باتوں میں پڑ جائے کہ یار یہ نشستیں خواتین کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی تو کیسے رکاوٹیں پڑ رہے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ ٹیلی فونوں پہ جائیں گے. آپ ٹیلی فون بند کریں گے تو آخر 1857 میں تو ٹویٹر نہیں تھا نا، نہیں تھا فون، موبائل فون بھی نہیں تھا. سمجھ گئے بات. تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہتر ہے کہ جو میڈیا ہے اس پہ بھڑاس نکلے
اگر بھڑاس نہیں نکلے گی تو یہ ریپلیس کرے گا. اس پہ کنٹرول کرو گے تو روٹیاں چڑھیں گی. ہاں انٹریکشن پھر روٹیاں چلیں گی. ٹائم کم جی سے بتائیں. آئی ایم ایف پروگرام جو ہے مجھے تو یہ لگتا ہے میری اپنے تھنکنگ ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, کہ ایک دفعہ ہو گیا تو چلتا رہے گا. میں نے ایک ایکسپیرینس دیکھ لیا نا پچھلے والا ہوا تھا. نہیں اس دفعہ اسی لیے تو وہ 3 سال کے رول اوور کی گارنٹی پہلے لے رہے ہیں نا, پری کنڈیشن کہ چلے گا. یس, کہ کوئی مرضی آ جائے, نصرت جاوید بن جائے, عدنان حیدر بن جائے, آئی ایم ایف پروگرام چلے, کوئی آئے اور جائے. 10 سیکنڈ عام عوام کو ریلیف ملے گا, عام پاکستانی شہری کو فوری صورت میں نہیں, ہے ابھی کچھ وقت کڑا اور ہے. نہ پیٹرول کم, نہ بجلی کم. میرا خیال ہے بجلی میں سردیوں کی وجہ سے, کسی حکومتی پالیسی کی وجہ سے نہیں, کچھ نہیں. ویری رائٹ. اسد صاحب کی دھمکیاں شروع ہو گئی جی مجھے بریک لینے کے لیے, سوری پروگرام ختم کرنے کے لیے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. مجھے اور نصرت جاوید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.